السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سورۃ الضحیٰ کی مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو ضاد زبر ود، ضاد پیش دو، وضو الف اور لام ہے، سائلنٹ ہے، اس لیے ڈائریکٹ ضاد سے ملا کر پڑھیں گے۔ وضو، حا کھڑا زبر حا، وضحا۔ ناظرین دیکھیے کہ یہاں پر یا ہے جو کہ خالی ہے، یہ اسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام جو ہے نا لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے الگ الگ جو ہے نا اس کے صیغے ہیں، اور الگ الگ جو ہے نا اس کے قاعدے ہیں۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ بہت ساری جگہوں میں قرآن پاک میں یا جو ہے نا خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے یا تو کھڑا زبر ہوتا ہے یا پھر زبر ہوتا ہے۔ تو چاہے زبر ہو چاہے کھڑا زبر ہو، یا خالی رہے گا، اور جو ہے نا اس کو اس سے پہلے والا جو حرف رہے گا، چاہے اسے زبر ہو یا کھڑا زبر ہو، اسے کھینچ کر پڑھیں گے مد اصلی کی مقدار کے مطابق۔ وضو، حا کھڑا زبر حا، ہجے بھی اس کے ایسے ہی ہوں گے، صرف جو حرف ہوگا وہ حرف کو ہی پڑھیں گے، یا جو خالی رہے گا اسے چھوڑ دیں گے۔ وضحا، واو لام زبر ول، لام یا زبر لئی، واللی لام زیر لی، واللیلی حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا ذال الف زبر ذا مد اصلی ہے، اس لیے دو حرکت کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ اذا سین زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، سجا۔ دیکھیں ناظرین یہاں پر بھی یا خالی ہے، الف مقصورہ کا قاعدہ ہے، اس کی بحث میں ہم نہیں جائیں گے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا۔ اس سے پہلے جیم ہے، جیم کو کھڑا زبر ہے، جیم کو کھینچ لیں گے، یا کے ہجے بالکل نہیں گے، یا کو چھوڑ دیں گے۔ سین زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، سجا۔ میم الف زبر ما، واو دال زبر ود، ما ود دال زبر دا، ما ود عین زبر ع، ما ودع کاف زبر کا، ما ودعک۔ را با زبر رب، با پیش بو، ربو کاف زبر کا، ربک۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما۔ قاف زبر ق، لام کھڑا زبر لا، قلا۔ ناظرین یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، الف مقصورہ والا میں نے بتایا تھا۔ وما قلا ما ودعک ربک وما قلا۔ واو زبر وا، لام لام زبر لل، ولل حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ولل آ، خا زیر خی، ولل آخی۔ را زبر را، تا پیش تو، ولل آخرۃ۔ را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے۔ خا یا زبر خی، یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، نرمی سے ادا کریں گے اور جلد ادا کریں گے، کھینچیں گے بالکل نہیں۔ خا یا زبر خی، را لام دو پیش رل۔ ناظرین یہاں پر دیکھیے کہ تنوین کے بعد میں لام ہے، میں نے بتائے تھے 8 حروف، حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام اور را، یہ 8 حروف جہاں پر بھی ہوں گے تنوین یا نون ساکن کے بعد، وہاں پر نہ کوئی غنہ ہوگا نہ اخفا ہوگا، اور ڈائریکٹ ملا کر پڑھ لیں گے۔ اگر تشدید والا حرف ہوگا تو ملا کر پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد میں لام ہے، تو یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے۔ تو سارے حروف ذہن میں رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو 8 حروف ذہن میں رکھ لیں اگر، تو یہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائیں گے۔ را لام دو پیش رل، خیرل۔ بعض جو ہے نا جگہوں پر جو ہے نا اسے را لام پیش رل ایک پیش کے ساتھ پڑھنے کا بھی طریقہ ہے۔ اصل مقصد حروف صحیح ادا ہونا ہے اور صحیح طریقے سے تلاوت ہونا ہے، اس کے اوپر اصل توجہ ہونی چاہیے۔ تو ہم یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اسی اعتبار سے ہجے کر لیں گے۔ را لام دو پیش رل،
خیر لام زبر لا، کاف زبر کا، خیر لک، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے یہ واو مدہ مد اصلی ہے، دو حرکت کے برابر اس کو کھینچیں گے، مینل او، لام کھڑا زبر لا، مینل اولا، یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، یا کہ یہ الف مقصورہ کا قاعدہ ہے، یعنی کہ یا خالی ہے تو لام کو کھینچ کر پڑھ لیں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، سین واو زبر سو، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، نرمی سے جلد ادا کریں گے، ولا سو، فا زبر فا، ولا سوف، یا عین پیش، یع، طا یا زیر، طی، یعطی، یا مدہ ہے یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو مد اصلی ہے، دو الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِي، کاف زبر کا، یعطیک، را با زبر رب، با پیش بو، با کے اوپر پیش ہے اور تشدید بھی ہے اس لیے با میں سختی ہے، تشدید چونکہ سختی چاہتی ہے اس لیے با میں تھوڑی سی سختی کریں گے، رب، کاف زبر کا، ربو کا، فا زبر فا، تا را زبر تر، را ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے، فتر، ضاد کھڑا زبر ضا، یہاں پر بھی وہی ہے، یا خالی ہے یعنی الف مقصورہ کا قاعدہ ہے تو صرف ہم ضاد کھڑا زبر ضا اسی کے ہجے کر لیں گے، فتر ضا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، یا زبر یا، جیم دال زیر جد، یجد، کاف زبر کا، یجد کا، دال کے اوپر جزم ہے تو اس میں قلقلہ ہوگا، قلقلہ کے میں نے 5 حروف بتائے تھے، قاف، طا، با، جیم دال، یہ 5 حروفوں پر جب بھی جزم ہوگا تو وہ حرف کو ادا کرتے وقت آواز ٹکرائے گی یعنی کہ ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، یجد، کاف زبر کا، علم یجد کا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، دو حرکت کے برابر کھینچا جائے گا، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، فا زبر فا، اب اخفا کا قاعدہ بن چکا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میں فا ہے تو اور بغیر تشدید والا حرف ہے اس لیے نون کی آواز کو اب ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یتیمن، فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیمن، فا آ، واو کھڑا زبر وا، فا آوا، یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے الف مقصورہ والا تو یا کو چھوڑ دیں گے، بالکل نہیں پڑھیں گے، اس سے پہلے واو ہے، کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو تو کھینچ کر ہی پڑھتے ہیں، الف مدہ کے برابر ہے، اور اگر زبر ہوگا تب بھی کھینچیں گے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، واو زبر وا، واو زبر وا، واوا، جیم زبر جا، واوا جا، دال زبر دا، واوا جادا، کاف زبر کا، واوا جادا کا، ضاد الف لام زبر ضال، یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہو رہا کہ ضاد کے بعد میں الف ہے، الف کے بعد والے حرف پر تشدید ہے تو یہ مد لازم کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر 5 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، اور لام پر چونکہ تشدید ہے اس لیے یہاں پر سختی بھی ہوگی، ضاد الف لام زبر ضال، اوپر مد ضال، لام دو زبر لن، ضالن، فا زبر فا، اب تنوین کے بعد میں فا آ گیا، یہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، تنوین کے بعد فا ہے، بغیر تشدید والا حرف ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَا، ہا زبر ہا، دال کھڑا زبر دا، یہاں پر پھر الف مقصورہ کا قاعدہ ہو رہا
یعنی کہ یا کو نہیں پڑھیں گے، اس سے پہلے دال ہے، دال کے اوپر کھڑا زبر ہے تو صرف دال کے ہجے ہوں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. واو زبر وا، واو زبر وا، وا جیم زبر جا، وجا دال زبر دا، وجدا کاف زبر کا، وجدا کا عین الف زبر عا، اوپر مد، مد متصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ زیر ای، ای لام دو زبر لن، عائلن، فا زبر فا، تنوین کے بعد میں فا ہے، بغیر تشدید والا حرف ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. عائلن فا، حمزہ غین زبر اغ، فاغ، نون کھڑا زبر نا، فاغنا. یہاں پر پھر وہی قاعدہ الف مقصورہ والا، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، نون کو کھینچ کے پڑھ لیں گے، یا کو بالکل نہیں پڑھیں گے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فا زبر فا، حمزہ میم زبر ام، فَأَم، میم لام زبر مل، فَأَمَّل، میم کے پر تشدید ہے، نون اور میم پر تشدید جب بھی ہوگا تو اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے، فَأَمَّل. اور اس کے بعد میں پھر الف ہے، سائلنٹ ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، بالکل نہیں پڑھیں گے، لام سے ملا کر پڑھیں گے میم کو. 2 الف ہے، میم کے بعد والا الف اور اس کے بعد میں یہ لام سے پہلے والا حرف، یہ دونوں الف چھوڑ جائیں گے اور میم سے ڈائریکٹ لام کو ملا کر کے پڑھیں گے اور میم میں غنہ کریں گے. فَأَمَّل، یا زبر یا، تا یا زیر تی، فَأَمَّل یتی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر مد اصلی ہے، اس لیے 2 حرکت کے برابر اس کو کھینچیں گے. فَأَمَّل یتی، میم زبر ما، فَأَمَّل یتیم، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کو مد اصلی ہے، اس کو تھوڑا 2 حرکت کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. فلا، تا قاف زبر تق، حرف قلقلہ میں سے قاف ہے، حرف قلقلہ کے 5 حروف میں نے بتائے تھے جن پر جب بھی جزم ہوگا تو اس کا مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوگا، تو اس میں قاف طا با جیم دال، وہ 5 حروفوں میں قاف بھی ہے، تو قاف پر یہاں پر جزم ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے. فلا تق، ہا را زبر ہر، فلا تقہر، را پر چونکہ آخری حرف را ہے اور را پر خود جزم ہے تو اب یہاں پر کچھ رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا لکھا ہوا ہے ویسے پڑھا جائے گا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، را کو پر کر کے پڑھ لیں گے. واو زبر وا، حمزہ میم زبر ام، و ام، میم سین زبر مس، و امس، میم کے اوپر تشدید ہے، اب غنہ ہوگا اس میں. اور اس کے بعد میں الف، جو الف ہے وہ الف، اس کے بعد والا پھر اور ایک الف، اس کے بعد والا پھر اور ایک لام، یہ تینوں حرف سائلنٹ ہیں، ان تینوں کو چھوڑ دیں گے اور میم سے ڈائریکٹ سین کو ملا کر کے پڑھیں گے. وَأَمَّس، میم میں غنہ کریں گے اور میم کو ڈائریکٹ سین سے ملائیں گے. وَأَمَّس، سین الف زبر سا، اوپر مد، وَأَمَّس سا، حمزہ زیر ای، وَأَمَّس سائی، مد متصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَأَمَّس سائی، لام زبر لا، وَأَمَّس سائل، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، مد اصلی ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. فلا، تانون زبر تن، ہا را زبر ہر، فلا تنہر،
نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو میں نے جو 8 حروف بتائے تھے حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام اور را، تو اس میں سے ہا ہے، تو اب یہاں پر جیسا لکھا ہوا ہے ویسے پڑھیں گے، یعنی کہ نون کو ظاہر کریں گے، کوئی غنہ نہیں ہوگا، اخفا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ فلا تنہر، را کے اوپر زبر ہے اور اس سے پہلے را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اور آیت کے آخری والا حرف را ہے اور اس پر پہلے سے جزم لگا ہوا ہے، تو اب اس میں کچھ بھی رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف را کو موٹا کر کے پڑھ لیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، واو زبر وا، حمزہ میم زبر ام، میم الف زبر ما، میم پر تشدید ہے، غنہ ہوگا، اس کے بعد میں پھر میم کے بعد میں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے تو غنے کے فوراً بعد الف مدہ ہوگا۔ وَأَمَّا، با زیر بی، نون عین زیر نع، بنع، وَأَمَّا بنع، میم زبر ما، تا زیر تی، بنعمتی، را با زبر رب، با زیر بھی، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے اور تشدید کی آواز میں سختی ہوگی کیونکہ با پر تشدید ہے۔ ربی، کاف زبر کا، ربی کا، فا زبر فا، حا دال زبر حد، فا حد، دال سا زیر دس، سا کو بالکل نرمی سے پڑھیں گے، زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے کے اوپر کے جو بیچ کے جو دو دانت ہیں اس کے کنارے سے زبان کے نوک ہلکی سی لگے گی، اس سے سا ادا ہو جائے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔